السلام علیکم جی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹس ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا۔ 3 رکنی بینچ میں شامل تھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر صاحب۔ تو ارسلان بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی نظر میں یہ جو اقدام آج سپریم کورٹ نے کیا ہے، یہ آپ کی نظر میں کس طرح سے ہے اور اس کے کیا امپیکٹ آئے گا پاکستان کی سیاست پر؟ اس کے کیا اثرات ہوں؟ جی بہت شکریہ میرا بھائی۔ دیکھیں علی بھائی، یہ جو قانون بنایا گیا تھا یہ غالباً 1 مہینہ پہلے بنایا گیا تھا، اور یہ قانون صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور قانون کچھ اس طرح سے تھا کہ اس قانون کے تحت پاکستان کے اندر جتنے بھی فیصلے عدالتوں نے کیے ہوئے ہیں، اور اگر ایک کیس جو لوکل کورٹ سے شروع ہوا تھا وہ پہلے لوکل کورٹ کے اندر رہا، پھر وہ ہائی کورٹ کے اندر رہا، اور پھر وہ سپریم کورٹ کے اندر رہا، تو یہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بھی نظر ثانی کی جا سکے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کیس جب آپ کے خلاف کو فیصلہ آتا ہے تو وہ پہلے لوکل کورٹ سے آتا ہے، پھر آپ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں اس کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر، اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کے اندر، تو پہلے ہی آپ ایک لمبے چوڑے پروسیس سے گزر کر جاتے ہیں۔ تو چونکہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو تھے وہ فیصلے سپریم کورٹ سے بھی کچھ آئے ہوئے تو یہ چاہتے تھے کہ یہ اس طرح کا قانون بنا کر ہم جو ہیں وہ جو سپریم کورٹ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلے دیے ہوئے ہیں ان کے اوپر نظر ثانی لے لیں اور ان کو ری اوپن کریں۔ تو جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس ہیں وہ تو ڈے 1 سے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، اور پی ٹی آئی عمران خان کی جہاں تک ممکن ہو سکے وہ مدد کرتے رہتے ہیں، تو نواز شریف صاحب کے وہ بالکل خلاف ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس قانون کو جو ہے وہ کر دیا، ریووک کر دیا، یا اس کو ماننے سے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جو بھی لفظ آپ مناسب سمجھیں اس کو لے لیں۔ لیکن میرے خیال میں اتنا ضرور کرنا چاہیے تھا، ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، کہ ہائی پروفائل کیسز کے اندر یا چھوٹے کیسز کے اندر بھی کم سے کم ایک موقع ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ بدقسمتی ہمارے ملک کی کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ بھی، یا ہمارا جو کورٹ کا سربراہ ہوتا ہے وہ بھی، وہ کورٹ کے فرائض یا اپنے فوج کے جو فرائض ہوتے ہیں ان پہ وہ نظر کم رکھتا ہے، اور سیاست کے اوپر زیادہ جوڑ توڑ میں لگے رہتے ہیں یہ لوگ، اور کسی ایک جماعت کا ساتھ دیتے ہیں اور باقی حریفوں کو وہ ان کے خلاف فیصلے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر پرابلم یہ بن رہی ہے، دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر اس طرح تو ہوا تو پھر تو 1947 سے لے کر آج تک جتنے بھی فیصلے سنائے گئے سپریم کورٹ کے اندر سے، تو سب کے اوپر ہر کوئی بندہ جو ہے وہ فائل اٹھا کر چلائے گا اور کہے گا اور کہنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارے فیصلے کے اوپر بھی نظر ثانی کریں، ہمارے اوپر بھی کریں، ہمارے اوپر بھی کریں۔ تو پی ڈی ایم کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو کوئی ایسا سسٹم بنائیں کنٹری کے اندر۔ دیکھیں بدقسمتی سے اس ملک کے اندر پہلے ہی اتنے زیادہ مقدمات ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ان کی فائلیں نیچے پڑی ہوئی ہیں، ان کی تاریخیں نہیں مل رہی، ان کے اوپر فیصلے نہیں آ رہے۔ تو جب آپ ایک اس طرح کا نیا قانون بنا دیں تو چیف جسٹس صاحب کی جو پرابلم ہے اس کو بھی سمجھیں، حتیٰ کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن اس طرح تو بہت سارے کیسز کھل جائیں گے، اور کس کیس کے اوپر وہ تو عدالت جو ہے وہ نظر ثانی کرتی پھرے گی۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، صرف ہائی پروفائل کیسز کے لیے تو ممکن ہوگا لیکن باقیوں کے لیے نہیں ہوگا، اور یہ زیادتی ہے۔ تو میرے خیال میں آپ ایسا کر لیں کہ یہ جو ریٹائر ججز ہوتے ہیں آپ ان کو اختیار دے دیں کہ جی بغیر تنخواہ کے، اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ بجٹ کے اوپر بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ اثر پڑے گا، تو آپ ان سے کہہ لیں کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں بغیر تنخواہ کے کام، ایز اے والنٹرین کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی، کیونکہ وہ جج تو ہوتے ہی ہیں، تو ان کے لیے تھوڑی سی عدالتیں بنا دیں
دو چار ہزار بلڈنگیں کھڑی کر دیں اور ان سے بھی کہیں گے اگر آپ فری ٹائم اگر آپ کے پاس ہے اور کیسز کے آپ اوپر آپ کوئی فیصلہ سنانا چاہتے ہیں تو ان کو اختیار دے دیں، ان کو کورٹس کے اندر بٹھا دیں، تو تب یہ ممکن ہے، ویسے تو مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا جی۔ سر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں پارلیمنٹ سے ایک اور بھی ایکٹ پاس ہوا تھا جس کے اکارڈنگ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں جو بھی بینچز لگتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو سینئر ترین ججز ہوں ان کا حق بنتا ہے اور ان کو شامل ہونا چاہیے کسی بھی بینچ میں۔ اس کے بعد جب آرمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے بعد جو آنے والے چیف جسٹس ہوں گے جو اس وقت سپریم کورٹ میں تیسرے نمبر پر سینئر ترین جج ہیں، وہ دونوں ججز صاحبان اس بینچ سے اٹھ کر چلے گئے اور ان کا یہی ان کا کہنا تھا کیونکہ یہ اس پارلیمنٹ کے اس قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ جو نیا ایکٹ پاس ہوا ہے، تو اس لیے وہ اس بینچ کو ہی نہیں مانتے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے تو وہ آ کر اس فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دے دیں گے یا پھر اس بینچ کے فیصلے کو وہ مان لیں گے اور یہ اسی طرح سے ہی امپلیمنٹ رہے گا؟ دیکھیں یہ جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ پرابلم ہی یہی ہے کہ یہ دیکھیں بہت کمزور اب ہماری پاکستان کی تاریخ کے اندر آپ جتنے بھی چیف جسٹس ہیں ان کو دیکھ لیں تو یہ سب سے کمزور ترین چیف جسٹس ہے، اپنے کسی بھی حکم کے اوپر یہ عمل درآمد نہیں کرا سکے اس طرح سے جیسے کہ ایک چیف جسٹس کو کرانے چاہیے۔ یہاں تو ایسے ایسے چیف جسٹس سے آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں ڈکٹیٹرز نے بالوں سے پکڑ کر سڑکوں کے اوپر بھی گھسیٹا لیکن تب بھی انہوں نے مات نہیں کھائی اور وہ جھکے نہیں اور وہ قانون کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے ڈٹے رہے اور لڑتے رہے۔ لیکن ان صاحب کا میں تو شروع سے ہی ان کی پالیسی سے ایگری نہیں کرتا اور یہ بہت کمزور ترین سچ ہے۔ اور سب سے تو پوچھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ 5 یا 6 جو سینئر ترین ججز ہیں ان میں سے 2 اس فیصلے کو نہیں مانیں گے یا جو ہیں وہ اس کی مخالفت کریں گے، تو آپ ایسا کیس عدالت کے اندر لے کر کیوں آتے ہیں جو بعد میں شرم کا باعث بنے؟ اور جہاں تک آپ نئے چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں میرے خیال میں وہ بالکل وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی زیادتیاں ہوتی رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر کہ جیسے کہ نواز شریف کو صرف ایک اقامے کے اوپر سزا بھی دے دی گئی اور انہیں نااہل بھی کر دیا گیا، واقعی میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اتنی بڑی بڑی سزائیں نہیں دی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ میرے سننے والے کہیں جی کہ اقامہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑا فراڈ تھا، لیکن اقامے سے بہت بڑے زیادہ جو ہیں وہ جرم بھی یہ لوگ کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر تو ان سے کوئی نہیں پوچھا جاتا۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی چل رہا ہے، ان کے اوپر کرپشن کے بیشتر اور بھی الزامات ہیں، ان کے اوپر 9 مئی جیسے واقعات بھی ہیں، لیکن ان کو تلاش کر کے بالکل چھوٹے اور کمزور ترین کیس کے اندر انہیں سزا دی گئی۔ تو اب واپس آپ کے سوال کی طرف واپس آتا ہوں میں اب کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آئیں گے اور اس طرح کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے بہت ساری باتوں سے وہ ایگری نہیں کریں گے اور ان کی پالیسیز کو وہ ری ووک بھی کریں گے اور قانون کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے فیصلے کریں گے اور ری ووک کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، خاص کر کے اس ٹاپک پہ جس کے اوپر ہم یہ بات کریں تو وہ غالباً اپنے دانت اور ہاتھ دکھائیں گے۔ جی سر تو یہی ہے کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا کہ یہ 1 مہینے کا شو ہے جسٹس بندیال صاحب کا، جو کہ فائز عیسیٰ صاحب آ کے ان کے تمام یہ جو فیصلے ہیں ان کو اڑا دیں گے اور یہ بس 1 مہینے تک ہی خبروں کی زینت بنے رہنے کے لیے اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، باقی کوئی اس طرح سے کوئی اثر انداز پاکستان کی سیاست پہ اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں پڑنے والا، یا نواز شریف صاحب کے جو آنے والے الیکشنز میں ان کی شمولیت جو مشروط ہوتی نظر آ رہی تھی اس پہ بھی کوئی اس کا کوئی اثر نہیں آئے گا، جہاں تک میں آپ کی بات سمجھ پایا۔